السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، انرجیٹک ہوں گے اور اپنے ڈیلی ویکلی منتھلی ایئرلی گولز کو اچیو کرتے ہوئے بڑی مثبت طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور آج میرا موضوع ہے کلر تھراپی۔ کلر کیسے کام کرتے ہیں، کلر سے کس طرح کے ہم کلر تھراپی کو اپنائیں اپنی زندگی میں اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور کلر سے علاج کیسے کیا جائے۔ کوئی بھی ڈیزیز اگر ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کلر سے علاج کریں گے گھر بیٹھے، تو آج آپ ہمیں کال کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے اور اپنے ایکسپیرینسز اپنے اسٹوڈنٹ بالخصوص ہم اپنے سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں پچھلا پروگرام میں آپ کو وعدہ دیا کہ عادت چھوڑنے پہ ہم نے پچھلا پروگرام کیے تھے۔ عادت ہم نے چھوڑ دیے تھے اور عادت چھوڑنے پہ ہم ابھی لگی ہوئی ہے، ہم عادت چھوڑ رہے اور ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے ہے۔ اچھا، یہ ہم نے سٹارٹ کیے کہ عادت تو ٹھیک ہے، عادت کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں اور عادت کیا ہے اور عادت کے طریقہ میں نے بتا دیے۔ لیکن کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 مہینے 10 مہینے بعد یا پھر 2 سال 3-4 سال بعد لوگ پھر جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہی تمباکو نوشی اپنائے جائیں یا پھر غصہ کیا جائیں، تو اس کا کیا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یاد آتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو اس صورت میں آپ اس کے مضر اثرات کو یاد رکھیں۔ مضر اثرات کو جب یاد رکھیں گے تو اس صورت میں آپ اس چیز سے دور رہیں گے، آپ کو دوبارہ نفرت آئیں گے اور آپ بالکل بھی عادت سے آرے رہیں گے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو عادت چھڑوا سکتے ہیں بالکل۔ اور اب یقین کریں، اسی طریقہ کو اپناتے ہوئے لوگوں نے اپنے کلینکس کو کھولے ہیں اور اپنے کلینکس چلا رہے لوگوں کو عادت چھڑوانے کے ایک بہترین سا وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو وتھ گارنٹی، میں نے بیک گارنٹی، یہی ٹیکنیک جو میں نے پچھلے پروگرامز میں آپ کو بتائے تھے، یہی ٹیکنیک کو اپناتے ہوئے لوگوں نے کلینکس کھولے ہیں عادت چھڑوانے کے۔ اچھا ہے کر رہے ہیں تو بہت بہترین ہے، اور لوگ عادات چھوڑ رہے اسی ملک میں بھی ہے اور دوسرے ممالک میں بھی، میرے سٹوڈنٹس بھی ہے اور وہ بھی کر رہے ہیں، اور عام سے لوگوں نے بھی جب یہ طریقہ سیکھا، کیونکہ میں نے خود عادات لیے، پھر میں نے خود عادات چھوڑے، پھر اس کے بعد میں نے جب چھوڑ کے مجھے خود تجربہ ہے کہ عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ آج کا جو پروگرام ہے اس میں آپ کو مزید بتاؤں گا اور پھر کلر تھراپی پہ بات کریں گے۔ مزید آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عادت اگر دوبارہ آئیں تو مثلا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس مضر اثرات کو لیے اور آپ نے پڑھ لیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو مضر اثرات اس عادت کے آپ کی ذہن میں ہے، آپ یاد کر رہے ہیں اس کو، اس ذہن میں ہے آپ کے، اس مضر اثرات کو آپ یاد کر رہے ہیں، اس کے مضر اثرات کیا ہیں، تو خود ہی نفرت آئیں گے۔ جب آپ بڑے نقصان کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کریں گے آپ جس طرح آپ نے دیکھے تھے۔ یہ ایک طریقہ ہے بیسٹ اور بہترین طریقہ کہ آپ ذہن میں رکھیں اس کے مضر اثرات کو۔ یہ مت سوچنا کہ یہ سراسر نقصان ہے، ٹھیک ہے سراسر نقصان ہے، لیکن آپ اس کو 1 by 1 آپ پڑھیں گے اس کے مضر اثرات کو تو آپ چھوڑ سکیں گے۔ اگر آپ کہیں گے سراسر نقصان ہے تو آپ کے مائنڈ کو کچھ ملتے نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہماری جو مائنڈ ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ کچھ اور طرح کی ہیں۔ وہ ایک ایسے صلاحیتیں ایسی ہے کہ وہ ہمارے شعور کچھ اور چاہتے ہیں، وہ چیزیں جو آپ چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ دیتے ہیں وہی چاہتے ہیں آپ کی ذہن، تو اس لیے وہ قبول کرتا ہے اور اس مضر اثرات کو، اور پھر ہونا نہیں دیتا ہے کہ آپ یہ عادت کریں، یہ
عادت صحیح نہیں ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے. لاشعور ہمارے یہ نہیں چاہتے ہیں، شعوری طور پہ اوپر لے آتے ہیں، آپ کو اس چیزوں سے منع کرتا ہے. آپ اوائڈ کریں گے اس چیز کو. ایک کال ہولڈ پہ اس کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آتا ہے اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کا شاگرد قاری عبدالغفور مور کھنڈا تحصیل و ضلع ننکانہ صاحب سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ قاری عبدالغفور. قاری عبدالغفور صاحب، جی لاڑکانہ سے؟ جی ننکانہ صاحب سے. مور کھنڈا ننکانہ صاحب لاہور کے قریب ہے. ہاں 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 ہاں. اچھا اچھا قاری صاحب پہچان لے آپ کو، ندیم صاحب کے ساتھ جو آئے تھے. ندیم کے صاحب کے ساتھ میں آیا تھا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا حال ہے قاری صاحب؟ اچھے ہو، خوش ہو؟ الحمدللہ کیوں بہت عبادات اچھی چل رہی ہے، آپ کے امامت اچھی چل رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، شکر الحمدللہ. اچھا آپ شکر ہے. خیریت سے ہیں؟ بالکل الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحمت ہے. پوری ذیل سائنس ٹیم کو میں پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ذیل سائنسز کے ٹیم سب کو آپ جیسے اسٹوڈنٹس کو یاد کرتے ہیں، اور سب ایکٹیو ہے ماشاءاللہ، بہت فریش ہے، تر و تازہ ہے، صحت مند ہے. جب آپ کی دعائیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم انشاءاللہ نہ صرف خود تر و تازہ ہیں، بلکہ آپ تو جس راہ سے گزر جاتے ہیں الحمدللہ کہ وہ لوگ بھی ہم سے خیر جان ہو کس راستے میں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ صحت عطا فرماتا ہے. الحمدللہ کہ آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ کے بعد ہمارے اندر یہ تبدیلی جو ہے نا وہ خوشگوار آ چکی ہے الحمدللہ. جی آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہمارے ہاں، آپ جیسے ایکٹیو اسٹوڈنٹ، آپ جیسے اچھے اسٹوڈنٹ، آپ جیسے روحانی لوگ جو اس دنیا میں ہو اور اس ذیل سائنسز کے ساتھ ہو، تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے اور مدد کریں گے، اللہ ہمارے اور ہیلپ کریں گے. تو کیسے چل رہے آپ کے سمدہ ہیلنگ کی پریکٹس؟ الحمدللہ جی بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا. تو پہلے چونکہ میں نے 4 لیول تک کیا تھا، اب میں 1 لیول تک میں نے کیے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد الحمدللہ کہ اب پہلے سے وہ بہت زیادہ تبدیلی ہے میرے میں بھی، اور لوگ جو پہلے جن کو علم دیا کرتا تھا اب ان کا بھی میرے پہ اعتماد جو ہے وہ بڑا ہے، اور وہ کام جو پہلے میں نہیں کر پاتا تھا یا نہیں کیے تھے اب الحمدللہ میں وہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے بڑی ثواب ہے نا، کہ اگر کسی کے درد دکھ دور ہوتے ہیں تو اللہ کتنے خوش ہوں گے. میں نماز پڑھا کے نکلتا ہوں جی. تو کوئی نہ کوئی جو ہے دروازے پہ مسجد میں جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، آیا ہوتا ہے کہ کرسر جو ہمیں وہ کرتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ تو لوگ اسی سبب سے جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ کرسر سے ملاقات کرنی ہے، تو اس کے بعد ہمیں دم کروانا ہے. بہت بڑی بات ہے، دونوں کام بھی ہو جاتے ہیں، نماز بھی پڑھنے آ جاتے ہیں لوگ، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہیلنگ بھی کرتے ہیں. بہت بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو آپ ساتھ ساتھ ہر وقت یعنی ہر نماز کے بعد آپ کی ہیلنگ کرتے ہیں؟ بس اب لوگوں کو پتہ نا کہ قاری صاحب نماز پڑھانے کے لیے تو یہاں مسجد میں آنا ہوتا ہے. اچھا اچھا، صحیح 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 صحیح. تو پھر اور کہیں ان کو موقع نہ ملے تو وہ پھر مسجد کہتے ہیں چلو یہاں تو قاری صاحب نے آنا ہی آنا نا. تو ابھی میں ظہر کی نماز پڑھا کے ادھر سے نکلا تو جب روڈ سے میں دکان پہ سودا لینے کے لیے کھڑا ہوا تو وہاں پہ ایک آدمی آیا، قاری صاحب ذرا مہربانی کریں ذرا ادھر تشریف لائیں. تو وہاں مجھے دکان کے اندر لے گیا، وہاں بیٹھ کے پھر میں نے اس کو دھم کیا. اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. اور ندیم یوسفی صاحب کال کرتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے پاس 150 سے تقریباً لوگ آتے ہیں، 150 اسٹوڈنٹس 150 لوگ آ جاتے ہیں روزانہ. میں ہیلنگ کرتا ہوں 9 بجے، کہتے ہیں میں نے ٹائم رکھا ہے اور بس لوگ آ جاتے ہیں. ان سے آپ کے ہوتے ہیں گفتگو ہوتے ہیں؟ جی روزانہ ہوتی ہے، بلکہ میں رات بھی جو محفل تھی اس کے بعد آیا ہوں تو 1:15 بجے مجھے کسی نے کال کیا کہ کرسر مجھے مطلب دم کر دے، ہیلنگ دے دے. ان کو جو ہے میں اس کے پاس بیٹھا تھا، پھر آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے ہم، مطلب رات کو جو خیالات اور تصورات کے بارے میں تھا. ہاں ہاں ہاں، اچھا اچھا اچھا، بہت اچھا بہت اچھا. کیسے لگ رہے ہیں میرے پروگرامز؟ اچھے ہیں الحمدللہ، بہت خوب. اور بہت سی مطلب ہر پروگرام میں جو ہے نا
वो एक अलहदा मौजू सुनने को मिलता है, अलहदा जो है वो हमारी जो ख्यालात हमारे दिल के अंदर आते हैं उनका खुद ब खुद ही आपका प्रोग्राम देखने के बाद ना उनके जवाब मिल जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब आपका प्रोग्राम देख लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हम दोबारा से फिर रिफ्रेश हमने कोर्स कर लिया ना, वो दोबारा से ताजगी हमारे अंदर वो आ जाती है। मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये प्रोग्राम मैंने रखा इसलिए है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसलिए उनको ये मिले कि उनको इंफॉर्मेशन मिले, उनको मकसद ये एक एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें ताकि इस सच का सामने आ जाए कि सच क्या है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब एक्सपीरियंस फिर आपसे शेयर करता हूँ कि पिछली बार भी किए थे और अब मैंने उसके बाद एक ऐसी मतलब बच्ची थी कि जो ना कैंसर की मरीज है, तकरीबन 1 साल कब से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वो हर महीने कोर्स लगवाते हैं। तो इस बार जब मैंने आके उसको हीलिंग दी तो पहले वो चार के ऊपर लेटी हुई थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने खाना पीना भी शुरू कर दिया और अपने घर के अंदर उसने चहल करनी शुरू कर दी और चलना फिरना उसने शुरू कर दिया। तो अब वो कहने लगी कि मैंने अब हॉस्पिटल नहीं जाना, बस मैंने तो ये घर नहीं करवाना। मैंने कहा नहीं, आप टेस्ट वगैरह करवा लें ताकि उधर से भी आपकी तसल्ली हो। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको ऐसे शिफा दी तो वो अल्लाह ताला ऐसे आपको दे देगा तो आपको फिर वो उसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो वो थी कि मैं उधर नहीं जाऊंगी। फिर मैंने कहा नहीं, आप वो भी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह के जो लोगों के इतनी देर के मसाइल जिनमें उलझे हुए वो चंद दिनों में अल्लाह ताला करता है कि उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, सेहत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी में माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है इंशाल्लाह। और आप और बेहतर तरीके से लोगों को हेल्प कर सकते हैं अल्लाह की। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर अपनी जात में मुझे वो इतना, आज सुबह की बात है कि मुझे कैसे किसी एजेंसी वाले ने कॉल किया कि कर साहब आपका नंबर हमारे पास है, तो मैं जापान से मतलब कर रहा हूँ। तो हमने कैसे मेडिसिन तैयार की है कि जो गुर्दों के लिए, हार्ट के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हमने वो करते हैं। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैंने वो समझा हीलिंग का मैंने जिक्र किया, अब मैं तो इससे मैंने खुद रूहानी इलाज शुरू कर दिया। तो अगर आपके पास कोई मसला हो तो आप तो इतने पैसे मांगते हैं, तो मैं फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। आपके पास कोई पेशेंट को मसला हो तो मुझे कॉल करें, मैं आपकी फ्री में ये हेल्प करूंगा। और आपको ये जो आप पैसों से लोगों को देते हैं मैं आपको। बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने तो माशाल्लाह बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कारी साहब। अल्लाह आपको और खुशियाँ और ताकतें और इल्म अता फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किए। बस आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी दुआएं हमारे साथ होंगी। किला एक है कि बिल्कुल इंशाल्लाह हम साथ हैं। चाहता हूँ कि रूहानी तरक्की इसमें मैं अपनी रूह की बेदारी चाहता हूँ। असल मेरा मेन जो मकसद है ना, लोगों को शिफा तो मिलेगी। सही बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल हम ये रूहानी तरक्की भी है और नेचर के साथ पे हम कनेक्ट है, कुदरत के साथ जो अल्लाह ने ऐसी नियामतें छुपी हुई पैदा की है, क्रिएट की है हमारे इर्द गिर्द, हम उनको भी जानने की कोशिश करते हैं, है ना। बिल्कुल, मतलब यही मेरी जुस्तजू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इरादा है कि मैं आगे जो आपका लेवल 9 है वो भी करूँ, ताकि उसमें भी इससे तो बहुत मवाद आपने हमें दिया था। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी रूह को बेदार करूँ और मैं अपनी हकीकत को पहचान सकूँ, हयात उसको जानूं। मतलब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करते हुए कारी साहब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी हम बात कर रहे थे हम इस पे कि मुज़र असरात के उस चीज़ों पे कि आप आदत को कैसे छोड़ा जा सके। बीच में कारी साहब ने कॉल किए तो हम जो है ना, चलो अच्छा हुआ उसने एक्सपीरियंसेस माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए उन्होंने, और अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह स्टूडेंट्स को करनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। और कभी कभी क्योंकि अनसीन चीज़ें हैं, नज़र नहीं आते, कभी कभी अगर आपको खुदा ना कर तो कोई एक आधा प्रॉब्लम अगर क्योर नहीं होती है और आप उस पर फोकस करें तो वाकई वो एनर्जी की थोड़े से फ्रीक्वेंसी लो हो जाते हैं। शिफा मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह देते हैं शिफा। कोशिश किया जाए, बहुत सी बीमारियां क्योर हो जाते हैं। अगर नहीं होता है तो उसमें आप इतना ज़्यादा ना, लेकिन होता तो लाजमी इंशाल्लाह है कि इंसान कोशिश करे, क्यों नहीं होता है, अल्लाह कर लेते। तो जो है ना, इस पे हम बात कर रहे थे कि इस पे
ایک اور کال ہولڈ پہ ہے, اس کو ہم سنتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے ہم کلر تھراپی کیا ہے اور عادات کو کیسے چھوڑیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں دسکا سے بات کر رہا ہوں, آپ کا اسٹوڈنٹ صفوان. جی دسکا سے صفوان بات کریں. جی جی صفوان. جی 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 کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ کیسے ہیں آپ, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. میں بس آپ سے سمدہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی بالکل کریں, پلیز کریں. کورسز کرنے کے بعد مجھے اس کے بڑے اچھے جو ہے ریزلٹ وہ مل رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے کہ مجھے پرابلم تھی چیسٹ میں, یہ مطلب وہ جو انفیکشن ہو جاتی ہے جی کافی پرانی. صحیح صحیح. تو میں اس سے میں نے ہیل کیا, میں نے 1 to 8 لیول میں نے کیا آپ سے. ہاں تو میں نے ہیل کیا 5 اور پہلے لیول کو ملا کے, تو اس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے. اور جب بھی مطلب انفیکشن فیل ہوتی ہے مجھے تو میں کرتا ہوں, ٹھیک ہو جاتا ہوں. جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا بہت اچھا. آج ہمارے موضوع ہے کلر تھراپی, اور عادات تو ہم نے بتا دیے پچھلے پروگرامز میں, عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے اور غصہ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن آج ہمارے موضوع ہے کلر تھراپی. کلر تھراپی کے بارے میں آپ کو کچھ ہے, کچھ انفارمیشن؟ آپ نے ہم جی بتایا تھا تھوڑا سا, لیکن اتنا میں ڈیپتھ میں نہیں گیا. کلر تھراپی آپ اس کے بارے میں اتنا زیادہ مجھے نہیں تھا پتا. سمدھا کے بارے میں مجھے زیادہ پتا ہے. بالکل آپ بتا دیں سمدھا کے بارے میں. سمدھا کیا ہے؟ ہاں جی, سمدھا مطلب ایک انرجی ہے, اور جس سے مطلب جو شفائی انرجی ہے اور نیگیٹیوٹی کو بھی ختم کرتی ہے. ماشاءاللہ صحیح صحیح بالکل. باقی میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کلر تھراپی کی تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ یہ کیا ہے, کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں نے نہیں تھا اس کو. جی جی بالکل بالکل, آپ پروگرام دیکھتے رہیں, ضرور بتاؤں گا, میں بالکل بتاؤں گا. اچھا تو آپ علاج کر رہے ہیں نا؟ جی جی میں بھی کر رہا ہوں, اپنا بھی کر رہا ہوں علاج اس سے. جو بھی جس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا, جو سر درد ہوتی ہے اگر کسی کو, تو وہ ہاتھ رکھنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل مجھے پچھلے دنوں کی ہے میری کلائی میں کچھ درد نکل آئی ہے, وہ میں نے ایک ہی دفعہ کیا ہے تو کافی بہتر ہو گئی ہے اب. بہت اللہ کا کرم. اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. میں نے اس کی بڑی چینجنگ آئی ہے اس کے کرنے کے بعد نا مجھے ماشاءاللہ بہت زیادہ. کوئی نیگیٹیوٹی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ کافی زیادہ ختم ہو گئی ہیں اب. اور میں زیادہ تر اپنی اسٹڈی کے اندر جو ہے اس کو یوز بھی کرتا ہوں کافی. HMF بھی میں نے دیا تھا آپ سے. ہاں ہاں بالکل بالکل آپ نے لیے تھے. صحیح 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 صحیح. تو HMF سے کیسے آپ HMF کے کیا بینیفٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنا؟ HMF کے بڑے اچھے بینیفٹس مل رہے ہیں مجھے. اکثر ہم دوستوں میں کبھی بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں, تو کوئی اگر دل کر رہا ہو کہ اس کو ٹرائی کرنے کے لیے اچھا اچھا کام بھیجا جائے, اٹھے اب ادھر سے ایک دفعہ ہم دوست بیٹھے ہیں تو کھانے کو جی کر رہا تھا. اچھا تو میں نے ایک دوست کو پیغام بھیجا کہ کھانا اس کو کھانے چلے. اچھا اچھا صحیح. کچھ دیر کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یار دل کر رہا ہے کھانا کھانے چلتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہم فوراً اٹھے اور کھانا کھانے چلے گئے. تو آپ نے بڑے ایکسپریمنٹ کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے سے. باقی میں نے آپ کی بکس پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی جو نئی بکس آئی ہے ریل خاصر, یہ بڑی اچھی لکھی ہے آپ نے. جی جی جی. آپ نے اس میں پتھروں سے علاج اور دوسری مقناطیس سے علاج, یہ بڑی اچھی بک ہے آپ کی. جی. اور انشاءاللہ میں آپ کی ساری بک جو ہے نا میں نے اسٹڈی کرنی ہے آپ کی. بہت اچھا, بالکل ضرور اسٹڈی کر لیں ضرور. ڈاکٹر صاحب اس میں اصل میں آپ کے جو کورسز ہیں نا, آپ نے اتنے سے زیادہ کورسز ہیں کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کسی بھی, مطلب اتنے کورسز آپ نے انٹروڈیوس کیا ہیں, یہ بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ اچھی شخصیت ہے, آپ نے اتنے زیادہ محنت کی ہے اس بارے میں سمجھا میں. پاکستان میں نہیں, دنیا میں جل سائنسز ایک واحد ادارہ ہے
جس میں اتنی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور بالکل بھرپور صحیح طریقے سے صحیح ایکسپرٹیز کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم نے صرف لکھی ہے یا صرف ہم نے اس پہ بکس کو تحریر کی کتابیں لکھی ہے, بلکہ یہ پریکٹیکل عملی طور پہ پڑھائے بھی جاتے ہیں ایجل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں. جی میں تو چاہتا ہوں, میں نے آپ نے ایک دفعہ پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ ہم اس کو یونیورسٹیز میں بھی پڑھائیں گے. بالکل انشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھائیں گے آپ جیسے اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ہیلپ کر رہے ہیں. پچھلے پروگرامز میں کال کیے تھے اسٹوڈنٹس نے, جو مقصد جو کالجز میں جو انسٹیٹیوشنز میں پڑھاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بلائیں گے, آپ لیکچرز دیں گے, یہی پہ پہلا ایک لیکچر رکھیں گے کہ اگر اچھا لگے تو ہم انسٹیٹیوٹ میں پھر پڑھاتے رہیں گے. میں نے کہا یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اسٹوڈنٹ میں تبدیلی آئیں گے, بہتر ہو جائیں گے, میموری اچھے کام کریں گے, ان کے صحت اچھے ہوں گے, نیچرل صحت اچھے ہوں گے, لکھنے پڑھنے کے شوق پیدا ہوں گے, رفتار اچھے ہوں گے اس کی, اور مقصد بہت سی وہ جو پرابلمز ہوتے ہیں سائیکولوجیکل, ٹینشن, ڈپریشن, امتحان کا خوف وغیرہ, یہ چیزیں ختم ہو جاتے ہیں. ایون پروفیسرز بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں, ان کی صحت صحیح نہیں ہوتے, بہت سارے جب ایک انسان کی صحت ہی اچھے نہیں ہے تو وہ پڑھا کیا سکتے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر جی. تو اس وجہ سے انشاءاللہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل ادارے اور ہمارے جو ایجوکیشنسٹس ہیں ان کی صحت اچھے ہو, اور اسٹوڈنٹ کو آٹومیٹیکلی ظاہر ہے وہ اپنے نیچر کی طرف راغب کریں گے, ایک اچھی زندگی گزاریں گے. سر یہ بڑا ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز کے لیے. ہم لوگ اخلاقیات سے بہت زیادہ پیچھے ہیں ان چیزوں سے, اور یہ میں جس کی یونیورسٹی گجرانوالہ میں پڑھتا ہوں, دسکا کے ساتھ گجرانوالہ ہے, وہاں پہ یونیورسٹی کافی بڑی یونیورسٹی ہے. جی تو میں آپ ادھر بھی ضرور ٹرائی کریں, اور ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. میں سبجیکٹ میں آپ سے پڑھوں گا, یہ سبجیکٹ جو ہے نا آگے تک لے کے جائیں گے ہم اس کو. میرا بڑا شوق ہے ریل سائنسز کے اندر جو ہے نا آگے بڑھنے کا. جی بالکل بالکل. آپ کے پاس وہ جو ایک بروشر ہم نے بنائے ہیں اس پہ ایجل سائنسز کے آل سبجیکٹس لکھی ہوئی ہے. آپ اپنے یونیورسٹی اپنے کالج والوں کو بتا سکتے ہیں اس بارے میں, تاکہ میں آ کے وہاں پر ایک لیکچر دے دوں. لیکچر کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو اچھا لگے تو ہم کر سکتے ہیں, ہم پڑھا سکتے ہیں. اتنے اچھے سبجیکٹس ہیں, یہ اتنے ضروری سبجیکٹس ہیں. اتنی آپ نے محنت اس میں کی ہے, یہ بڑی زبردست چیز ہے. یہ تو ایک میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ ڈاکٹر صاحب کہ آنے والا وقت اب جو آ رہا ہے یہ سارا میٹا فزکس کے اوپر چلے گا. یہ وقت جو ہے نا بالکل ریسرچ جو ہو رہی ہے وہ میٹا فزکس کے اوپر ہو رہی ہے زیادہ. جی بالکل میٹا فزیکل چیزیں, کیونکہ انسان مشین اور چیزوں سے بالکل تنگ آ گئے نا, پریشان ہے. سہولیات جتنا آتا ہے پریشانیاں اتنے زیادہ بڑھتے جاتے ہیں, تو وہ یہ تو زندگی نہیں ہوئی نا. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ نے اپنی انرجی لکھی تھی, ڈی اے انرجی. جی میں پڑھ رہا تھا بک میں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ انرجی جو یہ اس میں آپ نے 28 قسم کی جو ہے وہ یہ ساری اچیومنٹس ہیں جو آپ نے 28 قسم کی اس میں ستاروں سے, اور وہ بڑی اگر آپ کسی دور بیٹھے بندے سے کہ اپنے جو فوت ہو چکے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں, مطلب اس طرح کی کافی یہ ہیوی قسم کی, یہ کب بھی ہم کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری؟ جی بالکل یہ ممکن ہے, کیا جا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں ہم. اور بہت سی چیزیں ممکنات ہوتی ہے اس چیزوں میں, بہت سی چیزیں ممکن ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. میٹا فزیکل دنیا میں بہت سی چیزیں ممکن ہیں, تو وہ تو آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آپ نے کتنے لیول کیے؟ ڈاکٹر صاحب 8 تک لیول کیے ہیں آپ سے. 8 لیول تک, 8 لیول کیے؟ جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے آپ کو اتنا شوق ہے, اتنا زیادہ انفارمیشن. مجھے شوق ہے کہ میں جب بور ہوتا ہوں میں آپ کی بک کو بار بار پڑھتا ہوں, اور مجھے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں یہ کورسز کروں آگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. وہ مجھے تھوڑا سا پتہ لگے نا کہ پھر یہ ہے نا آگے میں اس میں اسٹریٹجی اس طرح کی بناؤں کہ میں یہ کرنا. تو کیا یہ سمجھا کہ کتنے لیول کے بعد یہ ڈی اے آپ کروائیں گے, یا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ والا ڈی اے جو انرجی ہے یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا بالکل, یہ آپ حاصل کریں گے انشاءاللہ اگلے لیول میں. ماسٹر میں بھی ہوتے ہیں, ماسٹر لیول میں
لیول 9 اور اس طرح کے آگے لیول جتنے 14 لیول ہے تو وہ اسی چیزوں پہ بات کرتے ہیں نا. ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے دوست ہیں نا جو ڈاکٹر لیاقت صاحب وہ بتا رہے تھے کہ آپ گرینڈ ماسٹر تک کرواتے ہیں. بالکل کرواتے ہیں ہم, بالکل کرواتے ہیں. لیکن وہ آپ کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ میں 9th تک جو ہے وہ 9th تک کیا, تو پھر یہ گرینڈ ماسٹر کیا چیز ہے؟ ماسٹر اینڈ گرینڈ ماسٹر بالکل الگ سی کورسز ہے, کیونکہ آپ ہر لیول کے اپنے کورس ہے. مثلا سمدہ لیول 1 کے اپنے کورس ہے, 2 کے اپنے کورس ہے, 3 کے اپنے کورس, اپنے ماسٹر کورسز پھر ان کے الگ الگ کورسز ہے. 8 تک الگ الگ کورسز ہے, 9 تک الگ الگ کورسز ہے. اس کے ماسٹر کورس بالکل الگ سا ایک دنیا ہے, اور ہیلر کورس الگ سا ہے بالکل. جی جی تو انشاءاللہ ہم بہت شکریہ آپ نے کال کیا, ہم پڑھائیں گے, اور آپ جیسے ایکٹیو اسٹوڈنٹ کی کوشش سے انشاءاللہ ہم بہت آگے بڑھیں گے. ہر موقع میں آپ کے ساتھ ہیں, ہمیشہ کے ساتھ ہیں. بہت سارا یہ اور بھی علم انشاءاللہ حاصل کریں گے, بہت شکریہ, لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ اسی طرح. انشاءاللہ بہت شکریہ, تھینک یو آپ نے کال کیا. اللہ حافظ. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کے ہم اگر دوبارہ جائیں عادت کو کبھی جی چاہیں مثلا تو کیسے چھوڑا. ایک تو موقع نہ دو, اور ایسے لوگوں سے ملو مت, تاکہ اگر ایسے لوگوں سے آپ کے سروکار ہوں گے تو واقعی آپ لیں گے. اب جب ایک بار آپ نے چھوڑ دیا, آپ کو جی دوبارہ چاہ رہے کہ آپ کیا کریں, ایک دم ذہن میں لے آئیں گے جب چھوڑا تھا ابھی بھی گزارا ہو سکتا ہے, جب میں نے چھوڑ دیا تھا تو ابھی بھی گزارا ہو سکتا ہے. ایک دم ذہن کو کسی اور طرف بیزی ہو جائیں, کسی طرف پہ مصروف ہو جائے کسی کام میں, فوراً بھول جاؤ اس چیز کو, فوراً بھول جاؤ اور جلدی سے اس کو اپنے ذہن سے ہٹا دو. کبھی کبھی نہیں ہٹتا ہے, بس آپ کام میں بیزی ہو جاؤ, خود ہی ختم ہو جائیں گے وہ چیز. کام میں ایک دم بیزی ہو جاؤ اور ختم ہو جائیں گے ایک دم سے. تو اس وجہ سے یعنی اگر آپ اس چیز پہ سوچ رہے تو ایک دم ہلیں تھوڑے سے, یا کھڑے ہو جائیں, یا کوئی بیٹھ جائیں, یا اگر کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, یا پھر کچھ کام کریں, کچھ ایسا کچھ کریں. یہی حالت غصے کے بھی ہوتا ہے, کسی بھی چیز کو دور کرنے کا ہوتا ہے. گہری گہری سانس لیں, تھوڑی دیر وہ چیز آپ ذہن سے نکل جاتا ہے, اور آپ سکون میں آئیں گے کہ اگر یہ عادت دوبارہ کرتا تو کتنی وہ مضر اثرات ہے. ایک دم پھر مضر اثرات بھی نکال دے اور اس مضر اثرات کو پڑھنے کی کوشش کریں. ایک کال ہولڈ پہ ہے, اس کے بعد آتے ہیں ہم کہ عادت کی جو ہے کس طرح کچھ اور ایکسٹرا چیزیں بھی سیکھیں گے, اور ساتھ کلر تھراپی جو کہ آج مجھے بڑا ضروری بات کرنی ہے کلر تھراپی پہ آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں لیاقت بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. ماشاءاللہ لیاقت صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے آپ کے ذکر ہی ہو رہے تھے. آپ کے ایک شاگرد میرے سے ذکر کر رہے تھے کہ لیاقت صاحب, وہ لیاقت, میں نے کہا تھا میں بھی جانتا ہوں یہ شخص کو, یہ شخص ہماری بہت پیارا اور اچھا اسٹوڈنٹ ہے, کافی عرصے سے, کوئی 8-9 سال ہو گئی ماشاءاللہ, اور بہت انرجیٹک اور بہت اس چیزوں پہ بہت ان کی بھروسہ ہے, اور میٹافزیکل دنیا کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے, اسٹڈی کرتے ہیں, اور سمدھا ہیلنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے ایک فلاسفر بن گئے ماشاءاللہ. جی, اور آپ ڈاکٹر بھی بن گئے. آپ کی دعا سے جو ہے نا آپ کی. اچھا, آپ نے کیا کیا تھا, ایم بی بی ایس کیے, ہومیوپیتھک کیے, کیا کیا ڈاکٹر, کیا ایم بی بی ایس نہیں, وہی ہومیو. اچھا, صحیح, بالکل, بہت اچھا. تو کیسے چل رہے ہیں, اچھے ہیں آپ کے تجربات سمدھا کے حوالے سے اور ہیل سائنسز کے حوالے سے, آپ کے ایکسپیرینسز کیسے چل رہے ہیں؟ بہت اچھے چل رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ ہم سے شیئر کریں, جو بہت کرونک ڈیزیز ہو, علاج ہوا ہو, جیسے بہت سے لاعلاج, ایسی کوئی لاعلاج بیماری کا علاج آپ نے کیے ہیں؟
علاج تو نہیں, نارملٹی جو ہے نا, جیسے کسی کا سیکس ہو. اچھا نوجوانوں کے لیے جو ہے نا ان کی جو پرابلم ہوتی ہے دباؤ اور تناؤ اور پڑھائی کے معاملے میں, اس پر میرا فوکس ہوتا ہے زیادہ, نوجوان کے مسائل جو ہے نا. اچھا ماشاء اللہ نوجوانوں کے مسائل پہ زیادہ آپ کو فوکس ہے. ہاں, نوجوانوں کے مسائل پہ نا زیادہ فوکس, کیونکہ آپ خود بھی اور سمارٹ ہو گئے ہیں اور آپ خود بھی نوجوان جیسے ہیں نا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس وجہ سے آپ نوجوانوں پہ زیادہ فوکس کریں. تو نوجوانوں کے کون سے مسائل کو آپ نے لیے ہوئے؟ اسٹڈی کا جو ہے نا. اچھا اسٹڈیز, صحیح ایجوکیشن جو ہے نا ان کا, جی وہ میرا بیسک ہوتا ہے. اور ساتھ اگر کوئی کسی کا کوئی عادتوں کے پرابلم ہو ان کو اس کے ذریعے بڑی جلدی جو ہے نا. صحیح ماشاء اللہ بڑی بات ہے, بہت بڑی کامیابی ہے جو اس طرح کے مثلا تعلیمی مسائل نوجوانوں کے, نفسیاتی مسائل ہے اور ایسے کچھ مسائل درپیش آتے ہیں جو بہت گمبھیر قسم کے مسائل آج کل نوجوانوں کو ہے. جی بہت اچھا لیاقت صاحب. اور آج میرا موضوع ہے کلر تھراپی اور عادات کو چھوڑنے کا, جو دوبارہ اگر کوئی عادت لے سکتے ہیں تو اس کو کیا کیا جائے, اس کو کیا کرنی چاہیے. کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آج کے اس موضوع کے مطابق؟ عادت کو تبدیل کرنے, برے عادت کو اچھی عادت میں تبدیل کریں. بڑی اچھی بات کہی آپ نے, تو بڑی زبردست بات یاد دلائی لیاقت صاحب, آپ نے بڑی زبردست بات یاد دلائی کہ عادت کو کیسے, برے عادت کو اچھا عادت میں کیسے بدلا جائے. واہ, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. جی تو کیسے کیا جائے بتا سکتے ہیں آپ؟ جو بری عادت ہوتی ہے اس کی اسیسمنٹ کیا جائے کہ وہ کیوں ہم کرتے ہیں. جو ہم بری عادت کرتے ہیں اس کی اسیسمنٹ کی جائے کہ ہمیں کیوں وہ خیال آتے ہیں, کیوں ہم ادھر جاتے ہیں, کیوں وہ کرتے ہیں, اس پہ صحیح فوکس کرتے ہیں. اس کو سارا لکھا جاتا ہے, اس کو جو ہے نا جو لکھ کے پھر اس کا تبدیل کرنے کا میتھڈ جو ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, جو ہے نا نیگیٹو اثرات اور بعد میں پازیٹیو اثرات جو ہے نا. صحیح ان کو روزانہ جو ہے نا رات کو سونے سے پہلے ریپیٹ کرنا ہے. اچھا, اور بہت جلدی جو ہے نا 8 سے 10 دن یا 15 دن کے اندر خود بخود اس کی عادت تبدیل ہو جائے گی. بہت سے لڑکوں کی اس میتھڈ کے تحت میں نے تبدیل کی ہے. ماشاء اللہ. مثلا کون سے عادات تھے اس میں جو آپ نے تبدیل کیے؟ عادات اس طرح کی کہ کسی کو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. اچھا, یا کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا, کوئی کام چھوڑنے کو جی چاہتا. ایک لڑکا تھا تو وہ بلیئرڈ بڑا کھیلتا تھا. ہاں اچھا. تو وہ کہتا تھا کہ میرے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں, میرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, گھر والے بھی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے جو ہے. تو میں نے اس سے بٹھایا اور کہا کہ ادھر بیٹھو, یہ کاغذ اور پینسل لو اور لکھو کیوں کرتے ہو. 10 وجوہات لکھو اور 10 لکھو کہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو. ماشاء اللہ, واہ. ہاں, تو اس کو پھر رات اس کو کہا کہ تم اس کو ہر روز رات کو نہ سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے سے پہلے جو ہے نا ان کو لکھنا ہے. تو 8-10 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. وہ 8 دن کے بعد کہنے لگا اب میں کبھی بلیئرڈ کے کلب کیا ہی نہیں, دل نہیں کرتا جو ہے نا. صحیح, کیا زبردست بات ہے. واہ, بہت اچھا, بہت اچھی بات ہے. ہاں, تو اچھا یہ بتائیں کہ ہم اسے مقصد برے عادت کو اچھی عادت میں کیسے تبدیل کریں. کوئی اچھی عادت ساتھ لیں ہم. اگر مثلا ایک عادت کو ہم نے چھوڑنا ہے, اس کی عادت کی جگہ کسی عادت کو, اچھی عادت کو رکھنا ہے, تو وہ ایک اور زیادہ ہمارے جو یعنی اینکر بنتے, یعنی وہ جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ پکا ہو جاتے ہیں, لنگر انداز ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ابھی
اس عادت کو ہم اس سے نہیں ہٹائیں گے اور اس کو نہیں لیں گے دوبارہ تو وہ بڑے اچھا اثر کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے تو کیسے کرنی چاہیے اس کو؟ میرا تو اس معاملے میں یہ ہے کہ اس کو تبدیل کیا اس کی جگہ نئی عادت جو ہے اچھا وہ آپ بتائیں کیسے جو ہے نا کیا جائے. اچھا چلو آپ نے گلوں کو تازہ کیا. اس کا مطلب آپ کو نہیں پتہ, یہ بھول گئے ہیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں بتاؤں گا انشاءاللہ. پروگرامز دیکھتے رہیں, میں ضرور بتاؤں گا. ٹھیک ہے بہت شکریہ. بہت عرصے بعد آپ سے, کئی سال ہوئے تو آپ سے بات ہو رہی ہے, بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے آپ اگر ایک عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور دوسرا اس کی جگہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی اچھی عادت جو آپ اپنانا چاہتے ہیں, ایسی عادت جب آپ کو کوئی بری عادت یاد آتے ہیں تو فوراً آپ اس عادت کو کریں, اور اس عادت کے بینیفٹس بہت زیادہ ہونی چاہیے آپ کو جو آپ عادت لینا چاہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے غصہ چھوڑا اور غصے کی جگہ آپ نے عبادت کی. مثلا غصہ یاد آیا تو آپ کے دل میں ایک درود شریف آپ نے پڑھا, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا. اور اس طرح کے آپ نے کوئی اور چیز, یعنی اسی چیزیں جس کے ثواب بھی ہیں آپ کو پڑھنے کا, اور بہت سے چیزیں آپ کو ملتے ہیں اس چیزوں سے, عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ. یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی عادت آپ کو اس طرح یاد آئیں, دوبارہ یاد آئے, تو آپ فوراً ایک پین اور ایک کاغذ لیں, کچھ چیزیں لکھ لیں. مثال کے طور پہ کچھ چیزیں لکھنے کا عادی کر دیں آپ. جب عادت آپ نے چھوڑ دیں تو آپ اپنے آپ کو لکھنے کے عادی کر لو. کوئی فارمولا جو آپ کو آگے جو پڑھنا ہے آپ نے اس کو کتاب کو پڑھ لو, یا پھر اس کی جگہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں, کوئی اچھے جملات لکھیں, کوئی اچھی سی جملات لکھیں, یا پھر اس کی مضر اثرات اس عادت کی لکھیں. یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ تھوڑا سا ہوتا یہ ہے کہ ایزی ہوتا ہے کہ چلو پھر ہم جیب میں کیوں نہیں رکھیں گے, یہاں سے پڑھ لیں گے. کوئی بھی چیز اپنا سکتے ہیں آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے, کوئی بھی چیز آپ اپنا سکتا ہے, اچھی چیز اس کی جگہ آپ رکھ لیں. تو جب آپ عادت لیں گے آپ کو یہ ذہن میں آ جائے گا کہ میں یہ چیز اگر دوبارہ لوں گا تو یہ میرا یہ عادت ختم ہو جائیں گے اور وہ مضر عادت میری زندگی میں پھر آئیں گے. تو دو چیزیں ہوتے ہیں, ایک تو آپ مضر عادت اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتے ہیں, اور ایک جو ہے نا جو اچھی عادت ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کے آپ کبھی عادت نہیں لے سکیں گے دوبارہ, یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ میں ایسا بھی جانتا ہوں جو عادت کو چھوڑا, بعد میں کبھی ایک دن مثلا اس ایسا دن آ گئے اس نے وہ عادت کر بھی لے, دوبارہ نہیں کی اس نے, پھر ایسا کوئی دن آ گئے وہ عادت کر لے, پھر دوبارہ پھر نہیں کیا, یعنی مسلسل نہیں کیا. تو آپ ایک کال ہولڈ پہ ہے, وہ لیں گے کال کو اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں زائدہ بات کر رہی ہوں نواب شاہ سے. نواب شاہ سے اور سندھی میں جو آپ سے بات کر رہی تھی. اچھا ماشاءاللہ. جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے؟ بالکل, مجھے سندھی بہت پسند ہے, بہت پسند ہے مجھے سندھی لوگ سب مجھے پسند ہے. یہاں سندھی میں بات کر سکتی ہوں؟ سندھی سے بالکل, لیکن مجھے زیادہ نہیں آتے, کیا کروں. سمجھ میں نہیں آئے گی ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ ہاں زیادہ نہیں آئیں گے سمجھ میں, مجھے تو بہت شوق ہے کیونکہ تھوڑا آتے ہیں, بہت تھوڑا آتے ہیں, سمجھ نہیں آتے. پھر مجھے اردو تھوڑی آتی ہے, میں بولوں؟
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सिंधी में अपने समुदाय के एक्सपीरियंस शेयर करें, सिंधी में आप अपने समुदाय हीलिंग एनर्जी के जो आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें हमसे। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, अब भाई करके बुलाना चाहती हूँ। अच्छा जी जी, पहले क्या करना चाहती है? मैं आपको भाई करके बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब नहीं अच्छा लगता, मैं बोल रही हूँ आप भाई। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम बहन भाई हैं जी बिल्कुल। ये अच्छा लगता है, मैं अच्छा। टीवी पर देखती थी ना आपको। जी जी मुझे बिल्कुल, अच्छा लगता था भाई। जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, मैं इधर आना चाहती थी। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात है, आप मुझे भाई, बहुत अच्छी बात होते है, बहुत हाँ अच्छी। मुझे बस बहुत शौक था आपसे मिलने को, आपकी बातें सुनती थी टीवी पर सारा दिन। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे जी। अच्छा लगता था, जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसीलिए मैं इधर आई। मैं आ भी नहीं सकती थी, पता नहीं कैसे अल्लाह ने पहुंचा दिया आपके पास। हाँ अल्लाह ने पहुंचा दिए, और आज आप समुदाय हीलर है माशाल्लाह। हाँ और बिल्कुल। तो आज मैंने किया है, उधर भी किया था तो दर्द छोड़ गया था, अभी भी किया है। अच्छा तो तीनों को फाका पड़ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, ठीक हो जाते हैं लोग ना। हाँ एक लड़का है डॉक्टर साहब, वो जी 3 साल का। अच्छा वो पैदाइशी ऐसे नहीं सर उठा सकता, नहीं बाजू उठा सकता, और सोया पड़ा होता है। उसको अम्मी अबू भी मारते हैं बहुत। हाँ हाँ हाथ भी नहीं ऐसे उठाने कुछ चीज चाहता है, नहीं उठा सकता। अच्छा अच्छा। तो उसको कौन सा लेवल करूं? समुदाय लेवल 5वां लेवल, 5th लेवल। आपने कितने लेवल किए हुए? 5 तो किया ही नहीं। अच्छा चलो, आप इस तरह करें कि आप लेवल 1, 2 और 3 से करें, उससे हीलिंग दे दें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह शिफा देंगे, अल्लाह ठीक करेंगे इंशाल्लाह, कॉन्फिडेंस से करें। जी लेवल 1, 2 और 3 पहला। वो चौथा लेवल किसी काम में आता है। चौथा लेवल बहुत कहना चाहती थी बातें, आपसे कर नहीं सकती थी। चौथा लेवल तो दूर से इलाज का है, दूर से इलाज करने का है। चौथा का? हाँ हाँ, चौथा लेवल दूर से इलाज करने का है। तो इधर कुछ 3-4 लोगों को बहुत फायदा हो गया है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आगे भी मैं करना चाहती हूँ जी बहुत अच्छा। आगे आऊंगी। सही है बहुत अच्छा। से कौन पहले आया ही नहीं था, हम सिंधियों से। हाँ सही। मुझे बहुत शौक था आपको आप देखने का, आप बात जैसे करते हैं ना। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और देखो डॉक्टर साहब, जी जिनों को मैं हीलिंग करती हूँ ना, जी वो बोलते हैं ये कुछ लो, ये अच्छा। सही है ये नहीं। नहीं सही है, कोई बात नहीं, अगर कोई आपको फीस देते हैं या कोई हदिया देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ते हैं तो अच्छा। वो खुद कहते हैं ये लो कुछ तुम्हारा फायदा है कि नहीं, हक है तुम्हारा, वो हमारे को कोई फायदा पड़ता है इसीलिए। ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं सारे मेरे घर वाले भी, तुम जाना इधर। हमारे स्टूडेंट तो ऐसे स्टूडेंट है जो कि एक सेशन के कई हजार रुपए लेते हैं, 50,000 रुपए भी लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट पे जो एक सेशन के 50,000 रुपए लेते हैं, ऐसा भी है। तो बात यह है कि वो सिर्फ थोड़ी आधे घंटे का सेशन देते हैं लोगों को और 50,000 रुपए भी लेते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास रोजाना के 1,000 पेशेंट आते हैं, फ्री करते हैं। ये तो हर किसी के अपने अपने वो है, उस पर डिपेंड करते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बहुत दिल के था, मैं आऊंगी। आपकी बहुत बातें अच्छी थी, आप ऐसे लगते थे कोई हमारे घर के भाती हो ना, जैसे बात करने में इतने अच्छे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपके ये एक मोहब्बत है जो कि आपके रूहानियत के साथ आपको इस तरह मेटाफिजिकल। पता है जी, मैं इधर पहुंच नहीं सकती थी ना, फिर मैं दुरूद शरीफ बहुत पढ़ती थी रात को, उठ के मैं बोलती थी अल्लाह करे मैं किस दिन डॉक्टर साहब के जाऊंगी, उधर मिलूंगी और हीलिंग लूंगी। मैं बहुत बोलती थी अल्लाह कहीं डॉक्टर साहब को
जो इतनी शक्ति है इतने दे दो जो मेरी बातें सुने, मुझे बुला ले। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह चलो अच्छा हुआ मिल गए और हमने ये चीज़ें आपको मिल गई और इल्म अल्लाह ने अता की आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। बस आपकी दुआ है, मैं जब किसी को भी इल्लत करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ डॉक्टर साहब को दुआ करो। अल्लाह ने चाहा है, अल्लाह शफायत देते हैं और आप हमारे उस्ताद बने। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी बहन बहुत अच्छा और बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह आप इलाज भी करेंगे, अदर्स के पे अपने पे बहुत सारा खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। फिर अगले सिंधी में भाई को क्या बोलते हैं? अद्दा। भाई को सिंधी में क्या? अद्दा। अता। हाँ, सिंधी में अता बोलते हैं भाई को। अच्छा अता। जी ये आपका अता। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ठीक है? बहन फिर आएगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी हम बात कर रहे थे इस पे कि हम किस तरह कलर थेरेपी पे अब हम आते हैं, क्योंकि हमने आदत के बारे में तो बहुत सारे ढेर सारी बातें कर चुके हैं। जिस तरह आपको डॉक्टर लियाकत ने भी बताया था कि हम किस तरह के अपने आदत को छोड़ा जा सके और अपने आदत को किस तरीके से हम उसको मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि 10 इसके लिखे कि ये क्यों छोड़ना चाहते हैं और 10 लिखें उसके फ़ायदे लिखे कि छोड़ने के फ़ायदे क्या हैं। मैंने भी वो सारा कुछ बता दिया कि उसके नुकसानात क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। वो सारा कुछ हमने इस तरह सीख लिया और फिर उसके बाद हमने इलाज। और अगर आपसे मिस हुआ है तो आप YouTube पे आप इस वीडियोस को देख सकते हैं और उसमें दोबारा आदत छोड़ने के आप कर सकते हैं। तो आज मेरा मौजू है कलर थेरेपी, और कलर थेरेपी एक बड़ी बेहतरीन तरीका है। बड़े गौर से सुन ले, और कलर थेरेपी से आप अपने घर बैठे कहीं पे भी बैठे आप इलाज कर सकते हैं। और इलाज करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा कि इलाज कलर थेरेपी से इलाज कैसे किया जाए। रंगों के इल्म के लिहाज से कायनात रंग से बनी हुई है और कायनात सिर्फ रंग ही है। रंग ना होने तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हर चीज़ रंग से पहचाना चाहते हैं। इंसान में बदसूरती और ख़ूबसूरती रंग की ज़रिए मालूम होती है। इसी पे हम दोबारा आते हैं। तो हम कलर थेरेपी के बारे में जो मैंने किताब में लिखे है वही आपको थोड़ा एडवांस तरीके से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कलर क्या फ़ायदा है और कलर को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? डॉक्टर सीमा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी सीमा हैदराबाद से। माशाल्लाह आजकल सिंध से काफ़ी अंदरून सिंध से कॉल्स आते हैं और ऐसे कॉल्स अच्छे कॉल्स आते हैं। जी सीमा क्या कहना चाहती है आज के प्रोग्राम में? डॉक्टर मैं आपकी स्टूडेंट बात कर रही हूँ। माशाल्लाह सीमा हैदराबाद से। जी डॉक्टर मैंने 1 to 6 किया है। अच्छा, लेवल 1 to 6 और 7-8 भी किया है मैंने। माशाल्लाह। MF 1 किया है आपके यहाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब मुझे बड़ा माशाल्लाह से फायदा हुआ। जी क्या फायदा हुआ? वो जो है अम्मी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं, तो उनको डिप्रेशन की वजह से मैं परेशान थी कि मैं किधर जाऊं। पूरे सुबह से लेकर रात तक घर का बहुत खराब। उनको हीलिंग देते हैं तो वो मतलब नॉर्मल रहती है। अच्छा घर का माहौल सही रहता है, ज्यादा झगड़ा है वो नहीं होता। माशाल्लाह। बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। अभी मैं उनका मोहरे में बाल आया हुआ है टूटा हुआ थोड़ा, जी तो उसका भी इलाज कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा सही हो जाएगा तो फिर मैं आपको शेयर करूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। आप अल्लाह आपको और अता फरमाए। और मेरी पड़ोसन है तो उनका किया था, उनका कमर का मोहरे का ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, तो उसकी वजह से वो खड़ी नहीं हो सकती थी। तो अभी उनको मैंने 1 to 4 से ही हीलिंग दी
تو وہ صحیح 15 دن ہیلنگ دینے کے بعد وہ اتنی ہو گئی کہ اب میں سالن والن بنا لیتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا. اور کمر کے مورے کا تو علاج بھی نہیں تھا، آپریشن تھا، تو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گئی. اچھا جی 1 to 4 سے ہی ٹھیک ہو گئی. ڈاکٹر پانی انرجائز کر کے دیا اور ہیلنگ دی. کمر کے کیا پرابلم تھا ان کو؟ وہ کمر میں نا مہرا ایسا لگتا ہے جیسے چولہے کی طرح کھول رہا ہے وہ. وہاں پر ڈاکٹر نے بولا آپریشن کریں گے، نس ٹچ ہوتی ہے. اچھا تو وہ صحیح ہو گئی 1 to 4 کی ہیلنگ سے. بہت بڑی بات ہے. تو آپ ڈاکٹر کو دکھا دیتے کہ یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گئی. اور ایک وہ السر پیشنٹ تھے، وہ ان کی جو سویلنگ آ گئی تھی پورے معدے اور جگر پر. جی کوئی دوا تو اس کی ہوتی نہیں ہے، وہ خود بخود ہی اترتی ہے سویلنگ. وہ آئے دن پین اٹھ جاتا تھا کچھ کھانے پر، تو ان کو بھی ہیلنگ دی تو وہ ماشاءاللہ 15 دن دینے سے وہ ٹھیک ہو گئی ہیں. اب وہ ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہیں رہی دکھانے. الحمدللہ. نہیں جائیں ضرور، وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر ٹیسٹ کروائیں کہ مثلا بالکل کلیئر ہے. وہ بھی 1 to 4 سے ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا اللہ کا شکر ہے. بہت راتوں اچھا. کو اٹھ جاتی تھی 2 بجے 3 بجے، پورا گھر ٹہل رہا ہوتا تھا. اور آپ نے ایچ ایم ایف بھی کیا ہے؟ HMF 1 کیا ہے. تو فائدہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کس طرح کے ایچ ایم ایف سے کیا گولز آپ کے اچیو ہو رہی ہے؟ کس طرح کے ڈیلی گولز؟ ابھی تو ڈیلی گولز لکھے ہیں. بھائی کی طرف سے پریشان ہیں تو ان کے لیے کرتے ہیں کہ کام پہ جائیں اور ایسا نہیں کرے. ماشاءاللہ بہت مانے بری صحبت سے بچیں، تو اس کے لیے کر رہے ہیں بہت زیادہ. باقی لکھتے ہیں بچوں کے بات مانے. اچھا بہت اچھا بہت اچھا. فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. غصہ وغیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے HMF 1 اپلائی کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، بات مان جاتے ہیں فوراً. اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا بہت اور اچھا. ڈاکٹر یہ 6 لیول ہے نا، یہ 5 لیول جو دور سے ہیلنگ دینے والا ہے، وہ بھی غصے والے پہ کرتے ہیں نا تو وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے ایک دم سے. جی ایک دم نارمل ہو جاتا ہے آدمی. بہت غصے میں ہوگا تو نارمل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل ہاں اس میں تو ہے ایچ ایم ایف میں. اب اپنا کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، پیٹ میں تکلیف ہے تو سیزر بتایا ہوا ہے ڈاکٹر نے. ابھی دعا کیجیے گا، میں ہیلنگ بھی لے رہی ہوں. تو اللہ کرے کہ میری بیماری ویسے ہی ٹھیک ہو جائے ہیلنگ سے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیوں نہیں ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے. 7-8 سے 1 to 7-8 سے ہیلنگ کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. بالکل اگر اتنے لوگ ٹھیک ہو رہے تو انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہے نا. ڈاکٹر صاحب دوسروں کو تو صحیح کیا ہے کافی سارے. اب میں اللہ کرے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. مجھے ڈر بھی لگتا ہے آپریشن وغیرہ سے. انشاءاللہ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو صحت تندرستی زندگی دے، آپ کے علم کو بڑھائے، اس کو ترقی دے. بہت شکریہ آپ کے بھی کہ آپ لوگ آتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کا بھی ایک ثواب ہم سب میں شامل ہو جاتا ہے. بھائی صحیح ہو گیا انشاءاللہ، فرسٹ تو اس میں پڑ گیا اور صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم لوگ جب تک زندہ رہیں گے آپ کو دعائیں کرتے رہیں گے. جی بہت شکریہ، تھینک یو آپ نے کال کیے. اللہ حافظ. ہم بات کرے تھے اور دونوں لحاظ سے انسان کو رنگ ہی متاثر کرتے ہیں. بالکل انسانی زندگی میں رنگوں کی اہمیت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں. رنگ ہمارے جذبات اور شخصیت کے آئینہ دار ہے. رنگوں کا انتخاب انسان کے مزاج اور سوچ کے عکاس ہے. تسکین بخش رنگ ہمارے زندگی کی چاو کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جبکہ غیر تسکین بخش رنگ فرد کے اعصاب پر دباؤ ڈالتے ہیں اور یہ توانائی کے بجائے بے چینی اور الجھاؤ پیدا کرتے ہیں. رنگ کو جاننا بڑی ضروری ہے، بھولنا مت. اور ہزاروں سال پہلے بھی رنگوں سے نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا. مختلف رنگوں کے نفسیاتی اثرات انسانی زندگی پر مختلف ہوتی ہیں. اور یہ انسانی ذہن کا کمال ہے کہ وہ کس طرح اپنے لیے موزون رنگ کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی زندگی کو رنگین بنا سکے. بہت بڑی بات ہے. اور جو گھروں میں فرنیچر کا رنگ، گھر کی دیواروں کا رنگ، پردے اور قالینوں کا رنگ، ان کے تمام چیزوں کے رنگوں کا انتخاب کرنے کے لیے انسانی نفسیات سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر انسانی نفسیات سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو پھر تو
کون سے کتاب پڑھنی چاہے؟ ہاں بالکل آپ پڑھ لیں ذرا سا ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا، اور آپ پڑھیں جو ہے نا جیل سائنسز، میرا جو کتاب جو بالکل نئے کتاب آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. چاہے نفسیاتی مسائل ہو یا جسمانی مسائل ہو کو کم کلر تھراپی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. بہت اچھا. گرم علاقوں میں ہمیشہ ہلکے رنگ کے انتخاب کر رہے رہتے ہیں. نیلا رنگ، بہرحال میں تو تھوڑے سے نیلے رنگ مجھے پسند بھی ہے، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیلے رنگ کے فائدے کیا ہیں. بہت سے سارے فائدے ہیں نیلے رنگ کے. نیلے رنگ کی ایک خوبی یہ ہے کہ آسمان بھی نیلا رنگ کا ہے، اور بہت سے پانی بھی ہمیں اسی طرح نظر آتا ہے، اس کے عکس ہے اس میں. تو نیلا رنگ بھی نیچر کا ایک رنگ ہے. اس کو آپ کے ٹینشن ڈپریشن کو ختم کر دیتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کے طریقے میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے. اگر پروگرام کا وقت ہوتے تو میں آپ کو کلر تھراپی کے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں کلر تھراپی کے میتھڈز بتاؤں گا کہ کلر تھراپی کیا ہے. ضرور سنے گا. اور کوئی بھی عادت اگر آپ نے چھوڑ دیے ہیں اور آپ چھوڑنے کے مراحل میں ہیں ابھی، تو اس کا بھی آپ ہمیں کال کریں، آپ آگاہ بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمیں کلر تھراپی کو آپ لازمی پڑھیں گے، اور بڑے اچھے موضوعات اور ہوں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.